تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 221۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ مقرر ہوا۔ دہریہ وہ جو خدا کی ہستی کا انکار کرے، یعنی منکر یا ناستک۔ اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، عالم کا بنانے والا، اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقرر سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریے نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی۔ خود بخود ہی وہ ایک دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر یہ ایک سواری سے خود ہی کرایہ وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ اس بات کا یقین کر لو گے؟ یقین کر لو گے؟ یہ سن کر دہریہ ہنسنے لگا اور کہا آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی بھی طرح نہیں ہو سکتے۔ بس 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 اتنا سننا تھا کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدا قسم کے رنگین پھول، یہ شیری، یہ پھل، یہ پہاڑ، چوپائے، یہ جانور، یہ انسان، یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر بہت حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔